انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو دینی مدارس کی اہمیت پر اور دینی تعلیم کی عظمت پر ہوگی۔ توحیدی طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی یعنی عصری تعلیم، یہ دونوں تعلیمیں ہماری اور ہمارے بچوں کی ضرورت ہے۔ دینی اور عصری دونوں تعلیموں کی ضرورت، اہمیت اور افادیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ البتہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کو دنیاوی اور عصری تعلیم پر ترجیح حاصل ہے، اور لامحالہ جب دینی تعلیم کو دنیاوی اور عصری تعلیم پر ترجیح حاصل ہوگی تو پھر دینی تعلیم کے مراکز یعنی دینی مدارس، ان کو بھی عصری تعلیم کے مراکز یعنی سکول و کالج اور یونیورسٹیوں پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ آپ کے ہاں دینی تعلیم اور مدارس دینیہ کو عصری تعلیم اور عصری اداروں پر ترجیح کس بنا پر ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کروں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اور فرامین میں تعلیم و تعلم کی، علم سیکھنے اور سکھانے کے جتنے بھی فضائل بیان کیے ہیں، وہ فضائل ہمیں عصری اداروں میں عصری تعلیم حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ دینی مدارس میں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو علم سیکھنے اور سکھانے کی عظمتوں کو اپنے نامہ اعمال میں لکھوانا مطلوب ہو، وہ عظمتیں حاصل کرنا مطلوب ہو، تو پھر اسے دینی مدارس اور دینی تعلیم کو عصری اداروں اور عصری تعلیم پر ترجیح دینا ہوگی۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی تلاش، علم کا تتبع، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، علم کی تلاش، علم کو حاصل کرنا فرض تو ہے، لیکن علم کسے کہا جاتا ہے؟ ایک وہ ہے جو ہمارے دینی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ہمارے عصری اداروں میں پڑھایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں
جس علم کا حاصل کرنا فرض بتایا گیا وہ ان اداروں میں ملے گا یا ان اداروں میں ملے گا؟ لا محالہ اس کا بھی متعین جواب ہے کہ جو دینی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے حقیقت میں وہی علم ہے، جو عصری اداروں میں پڑھایا جاتا ہے وہ علم نہیں ہے، فن ہے۔ اور یہ حدیث فن کی تلاش کو فرض قرار نہیں دیتی، بلکہ یہ علم کی تلاش کو فرض قرار دیتی ہے۔ اس لیے علم جو ہے دینی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، سنت اور سیرت کا علم، یہ دراصل علم ہے، کیونکہ یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ اس سے انسان کو اپنی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش کا پتہ چلتا ہے، اس سے پروردگار عالم کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اسے تو ہم علم کہیں گے۔ جو ہمارے سکول و کالج میں پڑھایا جاتا ہے اس سے بس ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ملازمت اچھی مل سکتی ہے، تنخواہ اچھی لگ سکتی ہے، یہی اس کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اور بعض لوگ اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اچھی تنخواہ کے لیے عصری تعلیم حاصل نہیں کرتے، وہ بزنس کی لائن میں آ جاتے ہیں، بعض تجارت کرتے ہیں، بعض کوئی اور دنیاوی شعبہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جیسے فرنیچر کا کام سیکھ لینا، جیسے بلڈنگ کے فن میں مہارت حاصل کر لینا، یہ ایک فن ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے۔ اسی طرح عصری تعلیم بھی ایک فن ہے، علم نہیں ہے۔ علم در حقیقت قرآن و سنت کا علم ہے، اور یہ آپ کو علماء اور مدارس سے ملے گا۔ اس کو آپ سکول و کالج اور یونیورسٹیوں میں تلاش کریں گے تو وہ اس علم سے محروم نظر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مبارک مطابق علم کی تلاش فرض ہے، اور اس فرض کو پورا مدارس کی راہ پر، دینی تعلیم کی راہ پر چل کے کیا جا سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ جس قوم کے قلعے محفوظ ہوں اس پہ دشمن کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے عالمی دنیا، مغرب اور یورپ آج تک علماء اور مدارس کو اپنے عالمی اقتدار اور غلبہ کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، باقی ہر چیز ان کے آگے ہموار ہوئی کھڑی ہے۔ اگر تھوڑی بہت رکاوٹ ہے تو یہ مدارس اور اہل مدارس ہیں۔ مجھے بہت سارے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک مرتبہ میں ازبکستان کے دورے پہ تھا، ایک ہفتے کا میرا سفر تھا۔ وہاں ہم نے بڑے بڑے مدارس دیکھے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے رہے، اور بڑے بڑے اکابر محدثین، علماء اور متکلمین علم کی بہاریں لے کر، علم کے نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے رہے۔ آج وہ بلڈنگیں تو ہیں مگر تفریح گاہیں بن چکی ہیں، اور وہاں پر ہاف لباس پہن کر سیاح لڑکیاں آتی ہیں، تصاویر بناتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ ہماری علماء کی جماعت تھی، جب ہم مختلف مقامات پر باجماعت آتے جاتے تو ازبک لوگ، مرد و خواتین اس عقیدت اور احترام کے ساتھ قطار بنا کر دونوں طرف کھڑے ہوتے، دیکھتے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے۔ یہ عقیدت ہم نے اور کہیں نہیں دیکھی۔ انہیں اپنا ماضی یاد آتا ہو، انہیں ماضی تڑپاتا ہوگا۔ تو بہرحال مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ ہماری تہذیب کو باقی رکھتے ہیں، نظریہ پاکستان کو پانی دیتے ہیں۔ یہ اسلام کے
بنیادی احکامات اور اس ملک کی جو اسلامی شناخت ہے اس کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے ہماری ترجیح دینی اداروں کو ہے اور اس میں قرآن و سنت کا جو علم پڑھایا جاتا ہے اسے ہے۔ ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے جسے میں چوتھی وجہ کے طور پہ ذکر کروں گا۔ میں نے عرض کیا عصری اداروں میں جو عصری تعلیم دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم، سکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں کے فنون، ان کی ضرورت کا انکار نہیں ہے، اہمیت اور افادیت کا انکار نہیں ہے، تسلیم ہے، لیکن ترجیح دینی تعلیم کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فقط دنیا میں کام آنا ہے، عصری تعلیم نے فقط دنیا میں کام آنا ہے۔ اور ایک لمحہ کے لیے سوچئے ہم نے دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے۔ کوئی شخص اپنی دنیاوی مدت کی تعیین اور تحدید نہیں کر سکتا کہ اتنا عرصہ میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور یہاں کوئی کتنا بھی رہ لے آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تناسب نہیں ہے کہ میں آخرت کے مقابلہ میں بڑا جی لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور انبیاء میں شاید سب سے زیادہ زندگی ان کی ہے، سب سے زیادہ 1500 سال کے لگ بھگ ہے، 950 سال مدت تبلیغ ہے۔ اتنی طویل زندگی گزارنے والے شخص سے جب آخری ایام میں پوچھا گیا کہ آپ بتائیے آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا، دنیاوی زندگی کو کیسا محسوس کیا، تو فرمانے لگے بس اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑا مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک مشرقی جانب دوسرا مغربی جانب، میں ایک طرف کے دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے طرف کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ تو جس کی زندگی 1500 سال کے لگ بھگ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ میری 45 سال عمر ہے، اب اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ایک جھٹکا نظر آتا ہے، بس ایک جھٹکا ہی رہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، آپ میں 70 سال کے بزرگ بھی ہیں، 80 سال کے بھی ہیں، 55 سال کے بھی ہیں۔ آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہم کتنا زندہ رہے، گنتی میں تو 60-70 آئے گا، لیکن کیفیت محسوس کریں جیسے کل کی بات ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں والا پڑھ لو، اور جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں والا پڑھ لو۔ اپنی اولاد کو پڑھا، یہاں ہم نے کتنا رہنا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بچہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے نکلا، ڈگری حاصل کرنے کے قریب پہنچا، موت نے دبوچ لیا۔ اب پیچھے دیکھیے جو سال اس کے لگے تھے وہ کس کھاتے تھے، کس کام آئے۔ اور ادھر دیکھیے بچہ نورانی قاعدہ پکڑ کر پڑھنے کے لیے مدرسہ میں پہنچا، راستے میں ہی موت نے دبوچ لیا۔ تو اس کا فائدہ ہے کہ ایک گھڑی بھی میدان محشر میں اسے علماء کی فہرست میں شامل کروانے کا باعث بنے گی، کیونکہ وہ علم کی تلاش کے لیے نکل پڑا تھا۔ تو دینی تعلیم کو ترجیح اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس نے یہاں بھی کام آنا ہے وہاں بھی کام آنا ہے۔ ہماری غرض تخلیق دینی تعلیم بتائے گی، مقصد پیدائش علم بتائے گا، پروردگار کی معرفت اور پہچان اس سے ہوگی، انگریزی تعلیم اس سے نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت کی حد تک ہم وہ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ترجیح اسے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تیرے پاس اتنا وقت ہے، 1-2 سال کی تیرے پاس مدت ہے، ڈاکٹر کسی کو کہہ دے تو 1-2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، تیرے جسم کی کیفیت بتا رہی ہے، تیری صحت اور طبیعت بتا رہی ہے۔ اب وہ اگر 1-2 سال کے بعد اپنی موت کا اندازہ لگا کر اپنی بدنی کیفیت سے یہ فیصلہ کرے کہ کچھ پڑھ لکھ لوں، تو آپ بتائیے وہ اس مدت میں
پڑھنے لکھنے کے لیے کسی کالج میں داخلہ لے گا یا کسی مدرسہ میں بیٹھ کر دین کے مسائل سیکھے گا؟ تو ہمیں دراصل موت کا یقین نہیں۔ ہمارے آج کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے تو مرتے ہی نہیں، بوڑھے مرتے ہیں، جوان تو مرتے ہی نہیں، بوڑھے مرتے ہیں، صحت مند تو مرتے ہی نہیں، بیمار ہو کے مرتے ہیں، اور ابھی میں جوان اور صحت مند ہوں۔ موت عمر نہیں پوچھتی، موت جسمانی اور صحت کی کیفیت اور مقدار نہیں پوچھتی۔ اگر ایسے بندے کو 1-2 سال کا بتایا جائے اس سے زیادہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، جو کرنا ہے کر لے، تو کیا وہ اس وقت میٹرک کا امتحان دینا چاہے گا یا غسل اور وضو کے فرائض سیکھنا چاہے گا؟ لامحالہ یہی کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں سے تو میرا بستر لپیٹا جا رہا ہے، جہاں میں نے جانا ہے وہاں میرا اچھا بستر لگ جائے، مقصد اس کا یہ ہو۔ تو اس لیے بھی ہمارے ہاں ترجیح دینی تعلیم کو ہے۔ تو لامحالہ جب دینی تعلیم کو ترجیح ہے عصری تعلیم پر، تو پھر دینی مدارس کو کیوں ترجیح حاصل نہ ہوگی عصری اداروں پر؟ ایک وجہ اور ذکر کرتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم ہمارے نزدیک اس وجہ سے ترجیحی بنیادوں پر حاصل کی جاتی ہے کہ دینی تعلیم کی وجہ سے ہم اسلام کو غالب کرنے کی راہ پہ چلتے ہیں۔ یہ غلبہ اسلام کا سبب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اسلام کا غلبہ 2 قسم کا ہے، ایک ہے مادی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، اور ایک ہے علمی اور استدلالی اعتبار سے کہ دلائل میں اسلام غالب ہے، غالب تھا، غالب رہے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات سے علمی اور استدلالی طور پر اسلام غالب ہے۔ 2 کش مکش کے میدان ہیں کفر اور اسلام کے، ایک عسکریت کا، ایک علمیت کا۔ عسکریت کے میدان میں بہت سارے ممالک ہم سے آگے ہیں۔ اگر ہمارا غوری اور شاہین ہے تو اس سے بڑی بڑی بلائیں بہت سارے ممالک کے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا عسکریت کے میدان میں بہت سارے ہم سے آگے ہیں اور ہم بہت ساروں سے پیچھے ہیں۔ عسکریت کے میدان میں ہم غالب نہیں ہیں، اور ہمارا غالب آنا بھی بظاہر دور دور تک نظر نہیں آ رہا، لیکن علمی اور استدلالی طور پر اسلام غالب تھا، غالب ہے، غالب رہے گا۔ اور اس غلبہ کو باقی رکھنے کا سبب عصری ادارے نہیں ہیں، دینی ادارے ہیں۔ عصری اداروں پہ آپ کیا اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہمارے عصری اداروں سے پڑھ کر ایک بندہ وزیر اعظم بنے، لاہور میں نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سورۃ الکوثر نہ پڑھ سکے، سینٹ کے اجلاس میں رحمان ملک مرحوم سورۃ الاخلاص نہ پڑھ سکے، لاہور میں زرداری صاحب کے عشائیہ میں بیرسٹر اعتزاز احسن کو سورۃ الاخلاص نہ آئے۔ تو ابھی عصری اداروں کے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے ملک کی کریم سمجھے جاتے ہیں۔ جب سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر 30ویں پارے میں ہے اور آخری 10 سورتوں میں سے ہے، ہمارے تبلیغی جماعت میں اگر کوئی بندہ سے روزہ لگائے، وہ اور کچھ سکھائے نہ سکھائے، یہ 10 سورتیں ضرور رٹا دیتے ہیں۔ لیکن عصری اداروں میں بیرسٹر تک کی ڈگری لینے والا شخص سورۃ الاخلاص نہ پڑھ سکے تو ہم کیا یقین کر سکتے ہیں کہ یہ غلبہ اسلام کا سبب بنے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ علمی اور استدلالی طور پر اسلام کا غلبہ مدارس کے دم قدم سے ہے، علمی اور استدلالی طور پر اسلام کا غلبہ دینی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ تو یہ غلبہ اسلام کا سبب ہے، اس وجہ سے ہمارے نزدیک دینی اداروں کو اور دینی تعلیم کو عصری اداروں پر اور دنیاوی تعلیم پر ترجیح حاصل۔ یہ باتیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بھی بچے دیے، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو مستقبل سمجھیں،
اور یہ 20-30 سال کا زمانہ یہ کوئی مستقبل نہیں ہے. مستقبل اصل وہ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اگر اس کو مستقبل نہیں سمجھیں گے تو یہ مستقبل کون سا مستقبل ہے جس کا پتہ ہی نہیں کب غبارے سے ہوا نکل جائے. تو ہمارے نزدیک دینی تعلیم کو اور دینی اداروں کو ترجیح کیوں حاصل ہے؟ ایک وجہ اس کی اور ذکر کرتا ہوں. انسانیت کی ضرورتیں دو قسم کی، کچھ مادی اور طبعی ضرورتیں ہیں، کچھ دینی ضرورتیں. مثلا مادی اور طبعی ضرورتیں کیا ہیں؟ ہمیں خوراک ملے، ہمیں لباس ملے، ہمیں رہنے کو گھر ملے، ہماری معیشت مضبوط ہو، ہمیں ترقی ملے. اور ہماری دینی ضرورتیں کیا ہیں؟ کہ ہمیں غسل کے فرضوں کا پتہ ہو، وضو کے فرضوں کا پتہ ہو، تیمم کا طریقہ آتا ہو، نماز کس طرح پڑھنی ہے، سارے کا سارا باب ہمارے سامنے کھلا ہو. نکاح کے مسائل کیا ہے، طلاق کے مسائل کیا ہے، وراثت کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، یہ ہماری دینی ضرورتیں ہیں. ہماری دنیاوی مادی اور ان ظاہری ضرورتوں کو پوری کرنے کی ذمہ داری ہمارے عصری اداروں اور ان کے فیض یافتگان نے قبول کر لی کہ یہ ضرورتیں ہم پوری کریں. بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے روٹی کپڑا مکان اپنے منشور میں شامل کر لیا. اب یہ تو ذمہ داری ان کی تھی، اور دینی تعلیم ضرورت کی حد تک یہ ذمہ داری مدارس اور اہل مدارس کی تھی. اب آپ دیکھیے، ڈاکٹر پیدا کرنا ان کی ذمہ داری، علماء پیدا کرنا ان کی ذمہ داری، وکیل پیدا کرنا ان کی ذمہ داری، قراء پیدا کرنا ان کی ذمہ داری. اب دونوں جانب نظر گہری کر کے آپ دیکھیں کہ کون اپنی ذمہ داری میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے. ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر اس مقدار میں پیدا نہیں ہوئے، لہذا باہر سے ڈاکٹر منگوائے جاتے ہیں. پل بنانے کے لیے انجینئر چین سے منگوائے جاتے ہیں. باہر کے ممالک سے مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے افراد منگوائے جاتے ہیں، مگر دینی کسی ضرورت کے لیے باہر سے کوئی عالم نہیں منگوایا جاتا. یہاں چھوٹے سے چھوٹے نصاب سے لے کر بڑے سے بڑے نصاب تک سارے کے سارے پڑھانے والے ہمارے پاکستان کے دینی مدارس نے پیدا کیے ہیں، اور پھر ضرورت سے زائد پیدا کیے ہیں. ضرورت سے زائد. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ یہاں کسی بڑے عہدے پہ بٹھانے کے لیے بندہ باہر سے منگوایا گیا، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کسی مدرسہ میں شیخ الحدیث بنانے کے لیے بندہ ازہر یونیورسٹی سے منگوایا گیا. ہاں یہ آپ ضرور سنیں گے دیگر ممالک میں جا کر کہ فلانی مسجد کا جو خطیب ہے وہ گجرانوالہ کے فلاں مدرسہ کا پڑھا ہوا ہے، لاہور کے فلاں مدرسہ کا پڑھا ہوا ہے، دارالعلوم کراچی کا پڑھا ہوا ہے. دنیا بھر میں مدارس نے اپنے فضلاء بھیج دیے تو پتہ یہ چلا انہوں نے ضرورت سے زیادہ پیداوار کی ہے. ان کی کارکردگی انتہا درجے کی اعلیٰ ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں، ہمیں ایک سوئی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس پہ میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. ہم فیکٹری کو تالا بھی لگائیں تو میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں جو استری چلتی ہے اس پہ میڈ ان جاپان لکھا ہوتا ہے. یہ ہمارے ان حضرات کا حال ہے. اور ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھیں کہ مسجدیں کم پڑ جائیں گی، حفاظ بڑھ جائیں گے. کہاں قرآن سنائے؟ پھر وہ فیکٹریوں کا رخ کریں گے. فیکٹریاں بھی کم پڑ گئی، حفاظ بڑھ گئے. پھر وہ پیٹرول پمپوں کی طرف بڑھیں گے، وہ بھی بک ہو گئے، افراد بڑھ گئے. تو پھر آپ کو نظر آئے گا ہمارے دارالعلوم فاروقیہ میں رمضان میں آ جائیں، ایک بچہ اس کمرے میں قرآن سنا رہا ہے، دوسرا اس حال میں قرآن سنا رہا ہے. امام صاحب مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں، کوئی کسی درسگاہ میں کھڑا ہے، کوئی کسی درسگاہ میں کھڑا ہے. تو جتنی ضرورت تھی اس سے بڑھ کر پیداوار ہے. گجرانوالہ میں حلقہ وائز اگر آپ دیکھیں تو چند ایک حلقے ہیں
تو چند ایک مفتیوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے مدرسہ میں 7 مفتی ہیں، دارالعلوم فاروقیہ میں 7 مفتی ہیں، آپ نصرت العلوم میں چلے جائیں کئی مفتی ہیں۔ تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے، جو ذمہ داری انہوں نے لی اسے کما حقہ پورا کیا۔ دینی تعلیم کو، دینی مدارس کو ترجیح کی ایک وجہ ان کا معاشرتی کردار اور ان کی خدمات ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، ان کی خدمات کا ایک دائرہ وہ ہے، ایک قسم وہ ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کی حفاظت کی، انہوں نے دینی علوم کی اشاعت کی، صحیح تعبیر اور تشریح کی، اسلامی تہذیب اور روایات کو برقرار رکھا۔ یہ وہ خدمات ہیں جن کا اعتراف ہمیں ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا ان کے مخالفین کو بھی اعتراف ہے۔ آپ کہیں گے مثلا ان میں ایک تو یہ ہے کہ دینی مدارس میں، علماء اور اہل مدارس نے مفت تعلیم کے رجحان کو عام کیا ہے۔ مفت، یہاں بچہ نرسری اور پریپ میں بھی پڑھے، عصری اداروں میں کئی ہزار فیس دیتا ہے، اور پھر گاڑی کے آنے جانے کے اخراجات الگ ہیں، اور ہمارے مدارس بیچارے میٹرک بھی فری کروا رہے ہیں، کمپیوٹر بھی فری سکھا رہے ہیں، اور دین بھی فری پڑھا رہے ہیں۔ تو مفت تعلیم کے رجحان کو دینی مدارس نے عام کیا ہے۔ باقی ہمارے عصری ادارے تو کاروباری مراکز بن چکے ہیں، کاروباری مراکز۔ اور پھر یہ امتیازی رویہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے 3 بچے ہوں، 2 کو ہم عصری ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، 1 کو دینی ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، تو جو عصری ادارے میں بھیجا جا رہا ہے اس کے آنے جانے کے وین کے اخراجات بخوشی برداشت کرتے ہیں، وہاں کی فیسیں بخوشی برداشت کرتے ہیں۔ اور سکولوں نے اب تو اس حد تک تجاوز کر لیا، آج فلانا ڈے ہے، فلانے کلر کا سوٹ پہن کے آنا ہے، فلانا ڈے ہے، فلانے کلر کا سوٹ پہن کے آنا ہے۔ مدارس میں، سب مدارس میں وردی کو بھی لازم نہیں کیا گیا تاکہ بچوں کے والدین کی جیب پہ بوجھ نہ بن جائے، اس حد تک۔ لیکن ہمارا سلوک کیا ہے کہ جو 2 بچے ادھر بھیجے جا رہے ہیں ان کے سارے اخراجات بخوشی برداشت کیے جاتے ہیں، اور جو ایک بچہ مدرسہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا، والدین آسودہ حال بھی ہو تو کبھی ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ جتنا ان بچوں پہ خرچہ آ رہا ہے اس سے آدھا ہی مدرسہ میں جمع کروا دے تاکہ ہمارا بچہ مفت تعلیم حاصل نہ کرے، اس کے کچھ نہ کچھ اخراجات ہم بھی برداشت کر لیں، سارے مدرسہ پہ نہ ڈالے جائیں۔ یہ امتیازی رویہ ہم بھی اپناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنے بھی امیر شخص کا بچہ مدرسہ میں پڑھ رہا ہو اس سے فیس نہیں لی جاتی، بلکہ کتابیں تک فری مہیا کی جاتی ہے۔ یہ مفت تعلیم کا رجحان دینی مدارس نے عام کیا ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ چائنا کی موٹر سائیکلیں اگر نہ آتی تو اس ہونڈا 125 اور 70 کا جو ریٹ تھا وہ مہران کار کے برابر ہو جاتا۔ اگر یہ چائنا کی موٹر سائیکلیں نہ آتی تو یہ ہونڈا کمپنی کی جو موٹر سائیکلیں ہیں یہ لاکھوں سے تجاوز کر جاتی، کئی لاکھ ان کی قیمت ہو جاتی۔ بالکل اسی طرح اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو یہ عصری ادارے آپ کے ہزاروں میں فیسیں لینے لگتے اور آپ کو مشکل پیش آتی اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے میں۔ یہ بھی دینی مدارس کا احسان اور فیضان ہے کہ دینی مدارس میں جہاں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تخطیط لکھوائی جاتی ہے، جہاں الف با تا سا پڑھایا جاتا ہے، ABC بھی پڑھائی جاتی ہے، اور جہاں ان مدارس میں دینی تعلیم مفت ہے اسی طرح یہ دنیاوی تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے، اور بہت سارا بوجھ اس معاشرے کا دینی مدارس نے اٹھا لیا، حالانکہ سرکاری کوئی امداد انہیں نہیں ملتی۔ ان مدارس میں بجلی کے بلوں پر آج تک TV ٹیکس لگ کے آ رہا ہے، مساجد میں بجلی کے بلوں پر آج تک TV ٹیکس لگ کے آ رہا ہے،
باغدہ کے کسی افسر سے پوچھئے کیا مصلی پر امام کی جگہ ٹی وی کھڑا کیا جاتا ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود خیانت اور بددیانتی کا یہ عالم ہے کہ پیسہ چاہیے جس راہ سے مرضی آ۔ تو دینی مدارس نے مفت تعلیم کے رجحان کو عام کیا ہے، یہ ان کی وہ خدمت ہے جسے ہم نہیں مدارس کے مخالف بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 2، دینی مدارس نے شرح خواندگی میں اضافہ کیا ہے۔ شرح خواندگی میں پڑھے لکھے لوگوں کی مقدار بڑھائی ہے۔ آپ چلے جائیے جنوبی پنجاب میں اور پسماندہ علاقوں میں، آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیے، وہاں عصری اداروں کی برانچز نہیں ہوں گی۔ ایک کمرے میں ایک استاد چند طالب علموں کو لے کے بیٹھا ہے، نورانی قاعدہ بھی وہی پڑھا رہا ہے، تختی بھی وہی لکھوا رہا ہے۔ اگر انہیں دینی تعلیم مل رہی ہے وہ بھی مدرسہ سے، دنیاوی تعلیم مل رہی ہے تو وہ بھی مدرسہ سے۔ اب یہ جو خواندگی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا سبب دینی مدارس ہے۔ اگر یہ دینی مدارس ایک طرف کر دیے جائیں تو یہ ہمارے عصری ادارے مل کر بھی اتنی مقدار میں لوگوں کو نہیں پڑھا سکتے جتنی مقدار میں دینی مدارس نے پڑھایا ہے۔ ہر مسجد مدرسہ ہے، ہر مدرسہ مسجد ہے، اور بہت سارے گھروں میں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں میں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ سب کا سب شرح خواندگی میں اضافے کا باعث ہے۔ پھر نادار اور غربا کی کفالت جتنی مقدار میں دینی مدارس نے کی ہے دنیا بھر میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا دنیا کی سب سے بڑی این جی اوز دینی مدارس ہیں، سب سے بڑی این جی اوز دینی مدارس ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، کوئی بل نہیں، 3 وقت کا کھانا بھی دیتے ہیں، کوئی بل نہیں، کتابیں فری دیتے ہیں، کوئی فیس نہیں، اساتذہ طلباء کو فری پڑھاتے ہیں، مدرسہ تنخواہ دیتا ہے۔ اس کے لیے مدرسہ والوں کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، سرکاری تعاون کے بغیر وہ کس طرح بجٹ پورا کرتے ہیں، یہ اللہ جانے یا وہ جانے۔ اس کی مشکل اور تکلیف کی شدت کس قدر ہے شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی مدرسہ والا دوسری تیسری بار ضرورت پڑنے پر اگر کسی مخیر کو کہہ دے مدرسہ میں اتنا بل آیا ہے، وہ تو ہر مہینے آتا ہے، تو لوگ فون سننا چھوڑ دیتے ہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں، راستے تبدیل کر لیتے ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے لوگوں سے لے کر لوگوں کے بچوں پہ خرچ کرنا، اس کا اندازہ شاید میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور مستقبل کے ان معماروں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ تو جتنے وسیع پیمانے پر غرباء اور فقراء کی، نادار طلباء کی کفالت دینی مدارس میں کی جا رہی ہے اس کی کہیں مثال نہیں ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دینی مدارس نے طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ کیا ہے۔ یہاں آپ عصری اداروں میں چلے جائیں، ہر ادارے کا نصاب اپنا ہے، نظام اپنا ہے، پھر جس قدر فیس ہوگی اتنا ہی تگڑا نظام اور نصاب ہوگا۔ فیس اوپر جاتی جائے گی، نصاب بھی اوپر جاتا جائے گا، وہ نیچے آتی جائے گی تو نصاب اور نظام بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو گویا عصری اداروں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ امیر کے بچے کا اور ہے، غریب کے بچے کا اور ہے۔ آپ دینی مدارس میں آ کے دیکھیں، جو امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے وہی غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے، جو امیر کا بچہ کھا رہا ہے وہی غریب کا بچہ کھا رہا ہے، جس کمرے میں امیر کا بچہ سو رہا ہے اسی میں غریب کا بچہ سو رہا ہے، جس استاد کے پاس امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے اسی کے پاس غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے۔ استاد بھی ایک ہے، اوقات بھی ایک ہے، نصاب بھی ایک ہے، امتحان کے ایام بھی ایک ہیں، بلکہ پورے ملک میں ایک دن میں ایک کتاب کا پرچہ ہوگا، ایک وقت میں ہوگا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
یہ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ اگر اس دنیا سے کیا ہے تو دینی مدارس سے کیا ہے۔ یہ وہ خدمات ہیں جن کا ہم ہی نہیں غیر مسلم بھی اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے میں عرض کرتا ہوں دینی مدارس کو ترجیح دیجیے اور دینی تعلیم کو عصری تعلیم پر ترجیح دیجیے۔ آپ کا بچہ اگر دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے مدرسہ میں جاتے ہوئے موت اسے اپنی آغوش میں لے لے تو وہ ناکام نہیں ہے، وہ آخرت میں علماء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور دوسرا بچہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے لے، ڈگری وصول کر کے گھر میں آتے ہوئے بھی اس کی موت آ جائے تو یوں سمجھے پیچھے جو تھا سب ضائع ہو چکا، اور قبر میں جب یہ جائے گا تو مرکہ صاف ہوگا، الا یہ کہ اس کے انفرادی اعمال اور عبادات ہو۔ اگر علم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا اکاؤنٹ خالی ہے، اور اس بچے کا بھرا ہوا ہے جو نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے جان جانے آفری کے سپرد کرتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے حال پہ رحم کھائیے۔ عصری تعلیم کی ضرورت کا انکار نہیں ہے، سکھائیے، لیکن ضرورت کی حد تک۔ اسے سکھانے کے لیے دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو محروم نہ کیجیے۔ یہ لارڈ میکالے کا نظام ہے جس کی غرض یہ ہے کہ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے فقط مسلمان نظر آئیں، لیکن مسلمانی کی جو روح ہے وہ ان سے نکال دی جائے، ان کی کیفیات مسلمانوں والی نہ رہے۔ اور اسی لیے ایسے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی بڑے بڑے شوشے چھوڑے گئے اور لوگوں نے بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے۔ کبھی کہا گیا دیکھو جی یہ جو دینی مدارس ہیں یہ وقت کے تقاضے نہیں سمجھتے، دینی مدارس وقت کے تقاضے نہیں سمجھتے۔ میرا سوال یہ ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ وقت کا تقاضا کہتے کسے؟ اگر تو وقت کے تقاضے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان سائنس میں ترقی کرے، پاکستان ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، پاکستان زراعت میں ترقی کرے، پاکستان کا میزائل پاکستان میں بیٹھ کر کئی ملکوں میں مار کی صلاحیت رکھتا ہو، اگر تو وقت کے تقاضوں سے یہ مراد ہے تو ٹھیک ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں کہ ہم نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہو، ہم نے اسے وقت کا تقاضا تسلیم کیا، بلکہ ہم اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ اگر یہ وقت کا تقاضا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے ہم نے تو ان تقاضوں کو کمزور نہیں کیا، کمزور ان اداروں نے کیا ہے۔ یہ سادوکی میں ایک بچہ وائرل ہوا ہے، حیدر علی۔ اب آپ دیکھیے ہمارا سارا میڈیا پاگل ہو چکا ہے، ہمارا سارا میڈیا مخبوط الحواس ہو چکا ہے۔ اس کے پاس سارے میڈیا کے افراد گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، نہ اسے آگے کا پتہ نہ اسے پیچھے کا پتہ، کہنا کیا ہے بالکل اسے نہیں پتہ۔ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ بڑے کے ساتھ کیسے بولنا ہے، مخاطب اس کو کیسے کرنا ہے۔ وہ سفید داڑھی والے کو بھی تم کر کے بلاتا ہے، اور ہمارا میڈیا اس کو کارکردگی قرار دے رہا ہے، اسے ٹیلنٹ قرار دے رہا ہے۔ کیا ہے کہ بس وہ پنجابی ٹھیٹھ بولتا ہے، پنجابی ٹھیٹھ بولتا ہے۔ تو کیا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس بچے کو نمونہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور ہماری نئی نسل، ہمارے بچے اسے فالو کریں، اور وہ بھی اس طرح اپنے آپ کو دنیا کے سامنے متعارف کروانے کا راستہ چنیں؟ کیا ہمارے ملک میں ایسے بچے نہیں ہیں؟ آج آپ دیکھیے دینی مدارس میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے بورڈ کو ٹاپ کیا ہے اور عصری اداروں کے بچوں سے بڑھ کے نمبر حاصل کیے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنا میڈیا ہے جو کسی مدرسہ میں جا کے ان بچوں سے پوچھنے کی زحمت گوارا کرتا ہے، بیٹا آپ نے مدرسہ میں رہ کے عصری اداروں کو کیسے شکست دے؟ آپ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے عصری تعلیم میں اتنی محنت کیسے کر لی کہ مستقل بنیادوں پر سکول و کالج اور یونیورسٹیوں میں
پڑھنے والے، ہزاروں لاکھوں میں فیسیں پے کرنے والے پیچھے ہیں اور آپ کا رزلٹ ان سے آگے نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے ٹیلنٹ، یہ ہے کارکردگی، یہ ہے معیار۔ لیکن شاید ہمارے میڈیا کو حکم ہی یہ ہے کہ اس معاشرے کو تباہ کرنا ہے، اخلاقی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی اس معاشرے کو تباہ کرنا ہے ہر اعتبار سے۔ اس کو بس اسی طرف لگا دینا ہے کہ ایک بندے نے اگر ڈنڈا پھینکا، وہ چیمپئن بن گیا، تو ہماری ساری حکومت، ہمارے سارے کاروباری حضرات، ہمارا سارا میڈیا بس دن رات اس کی اشاعت میں لگا ہوا ہو۔ اگر وہی ایک بچہ پاکستان کی دھرتی کا کسی دوسرے ملک میں قرآن کریم کی تلاوت میں پہلی پوزیشن پہ آتا ہے، اس کا نام تک نہ لیا جائے، تو آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ تمہارا آئیڈیل یہ ہے، تمہارا نمونہ یہ ہے؟ یہ بہت بڑی حماقت ہے اس طرف ہمارا بچہ۔ اب ہمارے بچوں کا ذہن خراب نہیں ہو رہا اس بچے کی باتیں سن کے اور پھر محکمانہ طور پہ اسے وردی پہنا دی جائے۔ کیا جن بچوں نے بورڈ کو ٹاپ کیا ہے، دینی مدارس کے ہیں، ان کے بارے میں کبھی کسی نے یہ سوچا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ان کو بھی سطح پہ لایا جائے، لیکن بہرحال اس قوم کے بچوں کا مزاج خراب کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اگر وقت کے تقاضوں سے مراد یہ ہے کہ پاکستان سائنس میں ترقی کرے، زراعت میں ترقی کرے، ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، بلا شبہ یہ وقت کے تقاضے ہیں اور ہم ان کی تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کہو کہ وقت کے تقاضوں سے مراد یہ ہے کہ مرد و زن کا اختلاط ہو، مخلوط نظام تعلیم ہو، تو اہل مدارس اس وقت کا تقاضا تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اگر یہ وقت کا تقاضا ہے تو پھر یہ پنجاب کالج لاہور میں جو ہوا ہے اس پہ ساری قوم پریشان کیوں ہے؟ اگر یہ وقت کا تقاضا ہے تو پھر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو سکینڈل سامنے آیا کہ وہاں یونیورسٹی کے کسی ذمہ دار کے پاس 400 فحش ویڈیوز تھی اور ساری کی ساری یونیورسٹی کی طالبات کی تھی۔ یہ تو پھر وقت کے تقاضے کو فروغ دیا گیا، پھر شرمندگی سے منہ کیوں چھپاتے پھرتے؟ مخلوط نظام تعلیم وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ عصری اداروں کی سالانہ تقریبات میں مردوں اور عورتوں کا مشترکہ ڈانس یہ بے حیائی ہے، وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ فحاشی ہے، وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ اوریانی ہے، وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارا آج کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک ناچنے والے کو فنکار کہتا ہے، گانے والے کو فنکار کہتا ہے، نیم اوریا لڑکی کو فنکار کہتا ہے، شمع محفل بننے والی کو فنکار کہتا ہے، اور یہاں سائنسدان کو فنکار نہیں کہا جاتا، انجینئر کو فنکار نہیں کہا جاتا۔ تو پھر اس معاشرہ میں کنجر ہی پیدا ہو سکتے ہیں، اس معاشرہ میں سائنسدان پیدا نہیں ہوں گے، ڈاکٹر معیاری پیدا نہیں ہوں گے، انجینئر پیدا نہیں ہوں گے۔ ہم باہر کے ممالک سے بھیک مانگتے رہیں گے کہ اتنا بڑا پل بنانا ہے، ہمیں اتنے انجینئر دے دو، یہ عمارت بنانی ہے، ہمیں انجینئر دے دو۔ تو پہلے یہ سمجھو وقت کے تقاضے ہیں کیا، تقاضے کی صحیح تعبیر کی جائے، وقت کے تقاضا کی ڈیفینیشن صحیح ہونی چاہیے، اس کی تشریح صحیح ہونی چاہیے۔ جو تقاضے ہیں مدارس ساتھ کھڑے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہاں صرف علماء پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتے، انجینئر پیدا نہیں ہوتے، سائنسدان پیدا نہیں ہوتے۔ بھئی یہ تخصصات کا دور ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ آپ اپنے اداروں کو دیکھ لیں، میڈیکل کالج فقط ڈاکٹر پیدا کرتا ہے، وکیل پیدا نہیں کرتا، لا کالج فقط وکیل پیدا کرتا ہے، سائنسدان پیدا نہیں کرتا۔ اور پھر میڈیکل کالج میں آپ دیکھیے ایک بندے کو آنکھ کا اسپیشلسٹ بنایا گیا، وہ ہارٹ کے مریض کو ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اگر ایک ہارٹ کا ماہر ہے تو وہ آئی کے مریض کو ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اگر ایک دیوانی عدالت کا وکیل ہے وہ فوجداری کا مقدمہ نہیں پکڑتا۔ دیوانی عدالتوں کے وکیل الگ ہیں، فوجداری عدالتوں کے وکیل الگ ہیں، گردے مثانے کا ڈاکٹر
کوئی بندہ ایسا بھی پیدا نہیں کیا جو تمام امراض کے علاج میں مہارت رکھتا ہو۔ چلو اس شعبے سے نکل کے ہم یہ سوال تو بعد میں کریں گے کہ اس میڈیکل کالج سے فقط ڈاکٹر نکلا ہے، انجینئر کیوں نہیں نکلا؟ ڈاکٹر نکلا ہے، سائنسدان کیوں نہیں نکلا؟ اس لا کالج سے فقط وکیل نکلا ہے، انجینئر کیوں نہیں نکلا؟ تو تم ہمارے اس سوال پہ یہی کہو گے نا کہ تخصصات کا دور ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ میڈیکل کالج نے ذمہ داری ڈاکٹر پیدا کرنے کے لیے ہے، لا کالج نے ذمہ داری لا کالج نے ذمہ داری وکیل پیدا کرنے کے لیے ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی نے ذمہ داری انجینئر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو جو جس کی ذمہ داری ہے اس نے اسی کے مطابق افراد تیار کرنے ہیں۔ تو پھر ہم بھی یہ کہنے میں حق بجانے میں ہے کہ دینی مدارس نے بھی ذمہ داری حفاظ پیدا کرنے کے لیے ہے، قراء پیدا کرنے کے لیے ہے، علماء پیدا کرنے کے لیے ہے، ماہرین شریعت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تم نے وہاں تک اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جہاں تک دینی مدارس نے سرکاری تعاون کے بغیر، حکومتی امداد کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان مدارس کے وجود کو مضبوط کرے اور ہم سب کو ان کے ساتھ وابستہ رکھے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، ہماری تہذیب کے محافظ ہے، ہمارے بچوں کے ذہنی انتشار میں رکاوٹ ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں مدارس کے پڑھے ہوئے اخلاق یافتہ نہیں ہوتے۔ کسی مولوی کا والد یا والدہ آپ کو اولڈ ایج ہوم میں نظر نہیں آئے گا۔ ڈاکٹروں کے ہوں گے، سائنسدانوں کے ہوں گے، بزنس مینوں کے ہوں گے، انجینئروں کے ہوں گے، لیکن کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے کے والدین آپ کو اولڈ ہوم میں نظر نہیں آئیں گے۔ کوئی مولوی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا نظر نہیں آئے گا۔ پروفیسر بھی نظر آئیں گے، ڈاکٹر بھی نظر آئیں گے، انجینئر بھی نظر آئیں گے، وکیل بھی نظر آئیں گے۔ اور کہتا ہوں کسی مولوی کی تقریب میں آپ کو کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھلایا جائے گا۔ یہ ہے اخلاق۔ کبھی کہتے ہیں مولوی عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں، مدارس برداشت نہیں سکھاتے۔ آج کی سیاسی پارٹیوں نے یہ فلسفہ بھی سمجھا دیا کہ جو عدم برداشت سیاسی پارٹیوں میں ہے وہ الحمدللہ دینی مدارس کے پڑھے ہوئے میں نہیں ہے، یہ برداشت کرتے ہیں۔ یہاں طلباء کی یونین اور فیڈریشن نہیں ہوتی، کبھی کسی طالب علم نے کسی استاد کے گریبان کو ہاتھ نہیں ڈالا، کبھی کسی طالب علم نے یا ان کی کسی یونین نے مدرسہ کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ اگر ایک ہفتہ بھی ان کو دال کھلائی جائے تو کھا رہے، کرسیاں نہیں توڑی، دروازے نہیں توڑے، میٹر نہیں اکھاڑے، پنکھے نہیں اتارے، لائٹیں نہیں پھوڑی۔ اس قدر برداشت تو یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان کے ساتھ جوڑیے۔ عصری تعلیم کی ضرورت ہے، مگر اگر آپ نے عصری تعلیم کی وجہ سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کر دیا تو آپ کے بچے نہیں، آپ اصل مجرم ہیں۔ صرف بچوں سے ہی نہیں، آپ سے بھی پوچھ ہوگی، کیا پتہ کتنا زندہ رہنا ہے۔ آپ کو یقین ہے یہ بچہ ایم اے کر لے گا؟ کب موت آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن دینی تعلیم کا دامن کبھی نہ چھوڑیے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الف با تا سا سیکھنے سے پہلے بچے کو موت آ جائے تو یہ آپ کا بچہ میدان محشر میں عالم ہے، اور آپ عالم بچے کے والدین ہیں، یہ آپ کے خاندان کا سفارشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عقل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔